شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قوم عمالقہ کو بت نصر کے پاس پڑا ہوا ایک لڑکا ملا، جس لڑکے کا نام انہوں نے بخت نصر رکھا، یعنی کہ نصر کا بیٹا۔ یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک بہت ہی ظالم اور سخت دل بادشاہ بن گیا۔ بخت نصر کا دور 562 قبل مسیح سے لے کر 605 قبل مسیح تک بابل پر رہا ہے۔ کلدانی سلطنت کا دارالحکومت بابل، جس کا موجودہ نام بغداد ہے۔ یہ شہر بغداد سے تقریباً 65 کلومیٹر کی دوری پر دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ دنیا کے قدیم ترین 7 عجائبات میں سے بخت نصر بادشاہ کے معلق باغات دوسرے نمبر پر تصور کیے جاتے ہیں۔ ان باغات کے بارے میں مشہور ہے کہ ایران سے تعلق رکھنے والی ملکہ بانو کی خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ باغات تعمیر کروائے گئے تھے، کیونکہ ملکہ نور بانو اپنے ملک کی سرسبز و شاداب وادیوں کو بہت ہی یاد کیا کرتی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں جب بنی اسرائیل کے لوگ بدکاریوں اور بدعمالیوں میں بہت ہی آگے نکل گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ بخت نصر نے ایک بہت ہی بڑی فوج اپنے ہمراہ لی اور بیت المقدس پر حملہ کیا۔ بادشاہ بخت نصر نے 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو ہلاک کروا دیا، 1 لاکھ لوگوں کو وہاں سے ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور 1 لاکھ کے قریب باشندوں کو اپنا قیدی بنا کر لونڈیاں اور غلام بنا لیا تھا۔ ان 1 لاکھ لوگوں میں سے ایک حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بخت نصر نے بیت المقدس شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد یہ شہر ہر طرف ویران ہی نظر آتا تھا۔ چند دن قید رہنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے بخت نصر کی قید سے رہائی پائی تو حضرت عزیر نے ایک گدھے پر بیٹھ کر اپنے شہر بیت المقدس کے چاروں اطراف کا چکر لگایا تو ان کو وہاں کوئی بھی انسان نظر نہ آیا۔ اپنے شہر کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام بہت ہی دکھی ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ درختوں پر بے شمار پھل پک کر گر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت عزیر کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ آپ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس برباد اور ویران شہر کو کس طرح سے دوبارہ آباد فرمائے گا۔ اس قدر ویرانی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بڑی حیرت سے کہا کہ خدا انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ صبح کا وقت تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے کو باندھ کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ جب لیٹے تو حضرت عزیر کی روح پرواز کر گئی، یہاں تک کہ آپ کا گدھا بھی مر گیا۔ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مردہ حالت میں یعنی کہ نیند کی حالت میں رکھا۔ ظاہری بات ہے کہ 100 سال تک آپ علیہ السلام لوگوں کو نظر نہ آئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد آپ کو دوبارہ زندگی دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تم کتنے دن تک نیند کی حالت میں رہے ہو؟ تو حضرت عزیر نے عرض کی کہ میں ایک دن صبح کے وقت سویا تھا اور شام کو جاگ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ آپ علیہ السلام 100 سال تک نیند کی حالت میں سوئے رہے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام لیٹنے کی جگہ پر آئے تو آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ انگور اور کھجوریں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی چیزیں دیکھیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو ان کی چیزیں انگور اور کھجوریں بالکل تازہ ہیں، جیسا کہ ابھی رکھی گئی ہوں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ جب حضرت عزیر نے گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اس کی ہڈیوں پر گوشت آ گیا اور گدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پکار اٹھے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور میں جان گیا ہوں کہ اللہ جلد بیت المقدس کو آباد فرما دے گا۔ اس کے بعد حضرت عزیر اپنے گھر کی طرف گئے جہاں آپ علیہ السلام 100 سال پہلے رہتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی سی عورت تھی، اس عورت نے اپنے بچپن میں آپ کو دیکھا تھا۔ حضرت عزیر نے اس بڑھیا سے دریافت کیا کہ بی بی یہ عزیر کا گھر ہے؟ اس عورت نے حضرت عزیر کو ہاں میں جواب دیا۔ حضرت عزیر کا نام سن کر اس عورت نے کہا کہ 100 سال ہو چکے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام تو غائب ہی ہو گئے ہیں، ان کا کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ یہ سب باتیں بتاتے ہوئے وہ عورت کی آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہو رہے تھے۔ بڑھیا کی بات سن کر حضرت عزیر نے جواب دیا کہ اماں جان، میں ہی عزیر ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، میں سچ بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال تک مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ 100 سال کے بعد میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ میں کس طرح سے یقین کر سکتی ہوں کہ تم ہی عزیر ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ حضرت عزیر نے بڑھیا کے کہنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اس بڑھیا کی آنکھوں کی روشنی ٹھیک ہو جائے اور اس کو فالج جیسے مرض سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ عورت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے بارے میں کچھ بتایا تو بڑھیا نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ ہی حضرت عزیر ہیں۔ اس کے بعد اس بڑھیا نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا۔ اس نے کہا کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر وہ عورت آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس لے کر گئی۔ وہ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں آپ علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا جس کی عمر 118 سال ہو چکی تھی۔ وہاں آپ علیہ السلام کے پوتے بھی تھے، وہ بھی جوان ہو گئے تھے۔ بڑھیا نے سب لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں شہادت دیتی ہوں یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد سب لوگوں نے بلند آواز سے پکارا کہ بے شک یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اس وقت سے ہی یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔